Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Let's just start our today topic. We were discussing last time manners of seeking knowledge and آج ہم اسی کو آگے کنٹینیو کریں گے. تو ہم نے 3 پوائنٹ ڈسکس کیے تھے کہ جو ایک اسٹوڈنٹ نے اپنے اندر لے کے آنے ہیں. 3 پوائنٹس ہم نے اسٹڈی کیے تھے. چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ should avoid conflicts of people. ابتداً جو ہے نا لوگوں کے اختلافات پر دھیان نہ دینا، خواہ وہ دنیاوی علوم ہو یا اخروی علوم ہو، کیونکہ یہ بات نا ایک طالب علم کی عقل کو پریشان، اس کے ذہن کو حیران، اس کی رائے کو سست اور اسے نا مسائل کو جاننے سے سمجھنے سے مایوس کر دے گی. سب سے پہلے اسے یہ چاہیے کہ ایک اچھے اور منفرد طریقے کا یقین کرے جو اس کے استاذ کو بھی پسند ہو. پھر اس کے بعد دوسرے جو مذاہب ہیں، شبہات ہیں، ان کی طرف توجہ دے. اگر استاذ ایک رائے کو اختیار کرنے میں پختہ نہ ہو اور استاذ کی عادت ہو کہ وہ محض جو ہے نا مذاہب اور ان کی وہ جو ابحاث ان کو نقل کرتا ہو، تو اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ اس کی گمراہی رہنمائی سے زیادہ ہوگی، کیونکہ اندھا اندھوں کی قیادت نہیں کر سکتا. تو جس شخص کی حالت ہو، خود اس کی یہ حالت ہو، تو بھلا وہ جہالت اور حیرت کے جنگل میں وہ خود بھٹکتا رہے، وہ دوسروں کو کیا روشنی دکھائے گا. تو ابتدائی طالب علم کو نا شبہات سے روکنا ایسے ہے جیسے کوئی نیا مسلمان ہوا تو اسے ہم کفار کے ساتھ میل جول سے منع کرتے ہیں. اور قوی کو جو ایک سٹرونگ مسلمان ہے اس کو اختلافات میں نظر کرنے کی ترغیب دلانا ایسے ہی ہے جیسے ایک سٹرونگ مسلم کو کفار سے میل جول کی رغبت دلانا. تو اسی وجہ سے نا بزدل کو لشکر پہ حملہ کرنے سے منع کیا جاتا ہے اور بہادر کو اس کی رغبت دلائی جاتی ہے. تو اب نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ طالب علم جو ہے وہ اچھے علوم کا کوئی فن اور اس کی کوئی قسم نہ چھوڑے. اس قدر غور و فکر کرے کہ اسے اس علم کا جو مقصد ہے وہ معلوم ہو جائے. پھر اگر زندگی وفا کرے تو اس میں مہارت حاصل کرے، ورنہ اس سے زیادہ اہم میں مشغول ہو کر اسے پورا کرے. اور بقیہ علوم میں سے نا تھوڑا تھوڑا حاصل کر لیں، کیونکہ جو علوم ہیں وہ ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں، آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور علم سے علیحدگی اختیار کرنے والا جہالت کی وجہ سے علم سے دشمنی رکھتا ہے، کیونکہ لوگ جس سے جاہل ہوتے ہیں نا اس کے دشمن ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ. اور جب انہیں اس کی ہدایت نہیں ہوئی تو اب یہ کہیں گے یہ پرانا بہتان ہے. اور ایک بڑا پیارا شعر بھی ہے عربی کا، وَمَنْ يَكُ ذَا فَمِنْ مَرِيضٍ يَجِدُ مُرًّا بِهِ الْمَاءُ الزُّلَالَ، کہ کڑوے منہ والا مریض میٹھے پانی کو بھی کڑوا سمجھتا ہے. ٹھیک ہے. تو علوم کے نا مختلف درجات ہوتے ہیں، یا تو وہ بندے کو اللہ کی طرف لے جاتے ہیں یا اس میں پھر کسی نہ کسی قسم کی مدد ضرور کر دیتے ہیں. ہر علم کا ایک مقام ہے، اور ان علوم کو قائم کرنے والے ان کے محافظ، جس طرح جہاد میں اسلامی سرحدوں کے محافظ ہوتے ہیں نا، ہر ایک کا ایک مرتبہ ہوتا ہے، اسی مرتبے کے اعتبار سے آخرت میں اس کے لیے اجر ہے. مقصد صرف اللہ کی رضا ہونا چاہیے. اور نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ طالب علم رینڈملی کسی بھی علم کے یا کسی بھی فن سیکھنے میں مشغول نہ ہو، ترتیب کا لحاظ رکھے. سب سے پہلے سب سے اہم کو شروع کرے، کیونکہ عام طور پر زندگی جو ہے تمام علوم کو سیکھنے کا موقع نہیں دیتی. تو احتیاط یہی ہے کہ ہر فن میں سے نا عمدہ کو حاصل کر لے، اس میں سے تھوڑے سے پر نا اکتفا کرے، اور اس سے حاصل ہونے والی جو پوری قوت ہے وہ اس علم کی تکمیل میں صرف کرے جو سب سے افضل ہے. اور وہ علم کون سا ہے؟ وہ علم آخرت ہے، علم معاملہ، علم مکاشفہ. علم معاملہ کی انتہا بھی علم مکاشفہ ہے، اور علم مکاشفہ کی انتہا وہ معرفت الہی ہے. اب
اس سے میرے مراد لائک وہ عقیدے نہیں کہ جو آپ اپنے باپ داداؤں سے سنتے آئے ہیں یا اپنے زبانی یاد کر لیے، نہ ہی وہ تحریر کلام کا طریقہ مجادلہ مراد، یہ نہیں. مطلب جیسے ایک علم کلام والے کی یہ غرض ہوتی ہے نا کہ اپنے کلام کو مخالف کی دھوکہ بازیوں سے بچاتا ہے، یہ نہیں. مکاشفہ جو علم ہے وہ یقین کی ایک قسم ہے جو اس نور کا نتیجہ ہے جسے اللہ اس بندے کے دل میں ڈالتا ہے جو اپنے مجاہدے کے ذریعے، اپنی جہاد کے ذریعے اپنے باطن کو تمام قسم کی خباثتوں سے پاک کر لیتا ہے. یہاں تک کہ وہ بندہ حضرت ابو بکر صدیق کے مقام و مرتبے کو پہنچ جاتا ہے. وہ ایمان کہ اگر ساری کائنات کے ایمان سے تولا جائے تو بھی وزن نہیں رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی گواہی دی ہے. اور جو حضرت ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام صحابہ کرام سے اسی یقین، اس راز کی وجہ سے افضل ہیں جو ان کے سینے میں تھا. تو تم بھی اسی راز کی معرفت کے حریص بن جاؤ. اور یہ راز فقہا اور متکلمین کی ہمت سے باہر کے بات ہے. اسے تلاش کرنے کی حرص تمہاری جو ہے نا، وہی تمہیں اس کی طرف رہنمائی کرے گی. بہرحال تمام علوم سے افضل، تمام علوم کی غرض و غایت اللہ کی معرفت ہے. اور اللہ کی معرفت ایسا سمندر ہے جس کی گہرائی تک نہیں پہنچا جا سکتا. اس میں بندوں کے درجات میں سب سے افضل درجہ انبیاء علیہ السلام کا، پھر اولیاء کا، پھر ان سے متصل لوگوں کا. اور نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ طالب علم کو چاہیے اس وقت تک دوسرے فن میں مشغول نہ ہو جب تک وہ پہلے کو مکمل نہ کر لے. کیونکہ ابھی ہم بات کر کے ہیں کہ ترتیب بہت ضروری ہے. بعض کا جو ہے نا وہ ذریعہ ہوتے ہیں. توفیق یافتہ وہ ہوتا ہے کہ جو نا اس ترتیب اور درجے بندی کا لحاظ کرتے ہوئے علم حاصل کرے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، کہ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ جیسی چاہیے اس کی تلاوت کرتے ہیں. یعنی وہ ایک فن سے اس وقت تک آگے نہیں بڑھتے جب تک علم و عمل کے لحاظ سے اسے پختہ نہ کر لیں. یہی فرماتے ہیں صحابہ کہ ہم جب تک 10 آیات اچھے سے نہیں سمجھ لیتے تھے، انہیں اپنی زندگیوں میں لے کرتے تھے، ہم آگے نہیں جاتے تھے. تو طالب علم کو یہی چاہیے کہ جس علم کے حصول کا ارادہ کرے اس کا مقصد اس سے اعلیٰ علم کی طرف ترقی کرنا ہو، اور کسی علم کے بارے میں اس علم کے جاننے والوں میں اختلاف واقع ہونے یا اس میں کسی ایک یا چند ایک سے غلطی ہو جانے یا لوگوں کے اپنے علم کے مطابق عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہمیں کسی بھی علم کو غلط نہیں سمجھنا چاہیے، فساد نہیں اسے سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک گروپ نے بالکل ہی عقلیات اور فقیہات میں غور و فکر کرنا چھوڑ دیا، اور وجہ یہ بتاتے ہیں کہ اگر ان کی کوئی اثر ہوتی تو ان کے جاننے والے ضرور پاتے. اب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک گروہ ہے وہ طبیب کی غلطی کو دیکھ کر طب کے باطل ہونے کا اعتقاد رکھ لے، اور اسی طرح ایک گروہ کسی نجومی کی اتفاقیہ بات کو وہ درست سمجھ کر علم نجوم کو صحیح جان لے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح کوئی گروہ دوسرے نجومی کی غلطی کی وجہ سے اسے باطل بتاتا ہے. حالانکہ یہ ساری چیزیں غلط ہیں. چاہیے تو یہ بینگ اے ریسرچر، بینگ اے اسٹوڈنٹ، آپ کو یہ چاہیے کہ آپ خود فی نفسی ہی اس شے کو جانیں، کیونکہ ہر شخص ہر علم کا ماہر نہیں ہوتا. اسی لیے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حق کو افراد سے نہ پہچانو بلکہ فی نفسی ہی حق کی پہچان حاصل کرو. افراد کو خود ہی پہچان جاؤ گے. اور نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ طالب علم نا اس سبب کو پہچانے جس کے ذریعے وہ تمام علوم سے افضل علم کو حاصل کر سکے. اور کسی بھی علم کا جو شرف ہے، بلندی ہے، وہ دو چیزوں کی وجہ سے ہوتی ہے. ایک انجام کی فضیلت اور دوسرا دلیل کی مضبوطی اور قوت. اب اس کی مثال ہے، ایک طرف علم دین ہے، ایک طرف علم طب ہے، کہ ایک کا نتیجہ جو ہے وہ ہمیشہ کی حیات، اور ایک کا یہ ہے کہ اس دنیاوی حیات میں آپ اپنی زندگی اچھے سے گزار سکتے ہیں. تو لہٰذا ان دونوں میں سے علم دین افضل ہوا نا، جس کا نتیجہ زیادہ افضل ہے، دلیل کے حساب سے بھی افضل ہے کہ ہمیشہ رہنے والی زندگی میں یہ فائدہ مند ہے.
اور اسی طرح ایک مثال ہے میتھمیٹکس اور ایسٹرونومی کی. اب میتھمیٹکس کیوں مضبوط ہے؟ اپنے دلائل کی مضبوطی اور قوت کی وجہ سے افضل ہے. اسی طرح اگر میتھمیٹکس اور آپ میڈیسن کا کمپیریزن کریں تو نتیجے کے اعتبار سے طب افضل ہے، دلائل کے اعتبار سے میتھمیٹکس افضل ہے، لیکن نتیجے کا اعتبار کرنا یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے، اس لیے طب افضل ہے. حالانکہ اس کا زیادہ تر حصہ یہ آبزرویشن ہائپوتھسس پہ بیسڈ ہے. تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ تمام علوم میں افضل علم اللہ کی ذات، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں کا علم، ان علوم تک پہنچانے والے رستے کا علم ہے. اس لیے یو شوڈ فوکس آن دیٹ پارٹ آف نالج فرسٹلی اینڈ فارموسٹ. سب سے پہلے آپ کو اسی کا حریص ہونا چاہیے. نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ طالب علم کا مقصد یہ ہو کہ وہ پہلے اپنے باطن کی صفائی کرے گا اور اپنے باطن کو فضیلت سے آراستہ کرے گا، آخر میں اللہ کا قرب حاصل کرے گا اور فرشتوں کی بارگاہ کے قرب تک رسائی پائے گا. اب یہ نیت نہ کرے علم حاصل کرتے ہوئے کوئی بھی طالب علم کہ جب وہ جیسے ہمارے یہاں ہمیں ماں باپ کیوں پڑھاتے ہیں؟ ریڈی نہیں لگانی پڑے گی جی، اچھی نوکری لگ جائے گی، کوئی بڑے انسان بن جاؤ گے. یہ مقصد نہیں ہے علم کا، یہ بہت گھٹیا باتیں ہیں. آپ نے اپنا مقصد یہ نہیں رکھنا کہ میں یہ ڈگری یا یہ علم یا یہ فیلڈ میں آیا ہوں تو مجھے اچھی جاب ملے گی، مجھے شہرت ملے گی، مجھے اچھا ایک سٹیٹس ملے گا. نو، یہ نہیں ہے. آپ اپنے ہم مسئلوں پر فخر کریں گے، یہ علم کا مقصد نہیں ہے. علم کا مقصد بارہا ہم اس سیریز میں ڈسکس کر چکے ہیں. علم کا مقصد جو ہے نا وہ آپ کا یہ ہے کہ وہ علم آپ کو اللہ کے قریب لے جائے، وہ علم آپ کو اللہ کی پہچان کروا دے، وہ علم آپ کو اللہ کے قریبی لوگوں تک پہنچا دے، ان کی کیٹیگری میں آپ آ جائیں، آخرت کے قریب آپ پہنچ جائیں. دیٹس دا پرپز آف نالج. کوئی بھی نالج ہے، ٹھیک ہے، اب چاہے وہ دینی ہے یا دنیاوی ہے، ٹھیک ہے. تو اب آپ یہ نہ یہاں پہ ایک بات میں کلیئر کر دوں، پھر ہم آگے چلتے ہیں کہ جتنی ہم بات اب تک کر رہے ہیں پوری سیریز میں، تو آپ کو ایسا نہ لگ رہا کہ میں مبالغہ کر رہا ہوں علم آخرت کے متعلق اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ باقی تمام علوم مضمون میں نہیں. ایسا نہیں ہے. ان جو علوم ہیں، جو آخرت کے علم کے علاوہ علوم ہیں، ان کے جو حامل افراد ہیں وہ سرحدوں کی حفاظت کرنے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے غازیوں کی طرح. کچھ لڑتے ہیں، کچھ حملوں کو روکتے ہیں، بعض مجاہدین کو پانی پلاتے ہیں، بعض ان کی سواریوں کی حفاظت کرتے ہیں، ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں. ہر ایک کو اس کے سٹیٹس کے مطابق ثواب تو ملے گا، بشرطے کہ اس کی نیت جو ہے نا وہ اعلاء کلمہ حق ہو، ٹھیک ہے، نہ کہ اس کا کوئی نیچ مقصد ہو. یہ اگر مقصد ہے کسی بھی فقیہ کا، چاہے وہ علم آخرت سے ناواقف ہے، بٹ اس کا مقصد اللہ کی رضا، وہ اللہ کی رضا کے لیے عالم دین بنا ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے ایک مناظر بنا ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے جو ہے نا ایک فلسفی بنا ہے، تو اس کو اس کا ثواب ملے گا. ہر ایک کا درجہ مختلف ہے، علماء کے مختلف درجات ہیں. اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ تمہارے ایمان والوں کے اور ان کو جن کو علم دیا گیا درجے بلند فرمائے گا. اور ایک اور جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہم درجات عند اللہ، وہ اللہ کے ہاں درجہ درجہ ہیں. تو فضیلت نہ ایک ایکسٹرا چیز ہے، ایک اضافی چیز ہے. اب ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف علم آخرت والوں کو ہی فائدہ، باقی کسی کو فائدے نہیں ہے. نو، سب سے افضل درجہ انبیاء کرام کا، پھر اولیاء کا، پھر پختہ علم والے علماء کا، پھر صالحین کا. ٹھیک ہے، مختصر یہ کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو ایک ذرہ بھر بھی بھلائی کرے اسے بھی دیکھے گا، اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے گا وہ اسے بھی دیکھ لے گا. ٹھیک ہے، اب جو شخص علم سے اللہ کی معرفت حاصل کرنے کا قصد کرے
تو وہ علم خواہ کوئی بھی ہو اسے ضرور نفع ملے گا، اسے ضرور بلندی ملے گی. سو ہوپ سو یہ کلیئر کر دیا میں نے. اینڈ دین نیکسٹ پوائنٹ از کہ طالب علم کی طرف مقصد کی جو نسبت ہے اسے جانیں، تاکہ وہ امپورٹنٹ اور ان امپورٹنٹ اور جو ہے نا پرپز کو باقی چیزوں سے نا ڈفرینشیٹ کر سکے. ٹھیک ہے. اہم سے مراد یہ کہ امپورٹنٹ سے مراد یہ کہ جو آپ کو فکر مند کر دے. اور آپ کو فکر مند کیا کرتا ہے؟ آخرت اور دنیا کا معاملہ ہی فکر مند کرتا ہے. جب دنیا کی لذتوں اور آخرت کی نعمتوں کو ایک جگہ پہ اکٹھا کرنا ممکن ہی نہیں ہے نا، جیسا قرآن حکیم نے بیان کیا ہے، ٹھیک ہے، کہ آخرت بہت بڑی چیز ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، ایک دن 50,000 سال جتنا لمبا ہے. تو سب سے پہلے تو آپ نے اہم کو دیکھنا ہے نا. اہم کیا چیز ہے؟ اہم علم آخرت ہے. سو یو شوڈ پریورٹائز دیٹ نالج. تو دنیا تو ایک منزل ہے، اور یہ جسم جو ہمیں ملا ہے یہ ایک سواری ہے. ٹھیک ہے. دنیا لائک ایسی منزل ہے جہاں پہ آپ نے کچھ دیر رکنا ہے، اور اس بدن کو ایز اے سواری اس پہ سوار ہو کے آپ نے اپنی مراد تک پہنچنا ہے، اور اس سے ہونے والے جتنے بھی اعمال ہیں وہ مقصد کی طرف دوڑ رہے ہیں. اور مقصد کیا ہے؟ وہ حقیقی اللہ کی ملاقات ہے. تمام نعمتیں ہیں اس میں. اگرچہ دنیا میں بہت تھوڑے لوگ اس علم کی قدر جانتے ہیں. تو اب یہاں پہ ایک اور بات بھی ہم کلیئر کر دیں کہ اللہ کی طرف القاء بلا حجاب دیدار الہی کی سعادت کی طرف نا نسبت کے اعتبار سے علم کے 3 درجے ہیں. ایک تو یہ دیدار سے وہ مراد ہے جس کا طالب انبیاء کرام ہوتے ہیں اور وہ اسے سمجھتے ہیں. وہ دیدار مراد نہیں ہے کہ جس کی طرف عام عوام کا یا مناظر بازوں کا یا متکلمین کا ذہن جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ اس کو ایک مثال سے سمجھیں کہ کسی غلام کو کہا جائے کہ اگر تم مکمل حج کر لو تو تمہیں غلامی سے آزادی کا پروانہ بھی ملے گا اور بادشاہی بھی عطا کی جائے گی. اور اگر حج کے رستے پر چلنا شروع کر دیا اور وہاں تک پہنچنے کی کوشش بھی کی مگر کوئی سخت رکاوٹ آڑے آ گئی اور حج نہ کر سکے تو صرف غلامی کی شکاوت سے رہائی ملے گی، بادشاہی کی سعادت نہیں ملے گی. تو اس پر 3 قسم کے کام ہوں گے. پہلا جو یہ ہوگا کہ اسباب تیار کرے، مثلا اونٹنی خریدے، مشک سیے، زاد راہ، کجاوا تیار کرے. دوسرا یہ کہ وطن کو چھوڑ کر کعبہ شریف کی طرف منزل بہ منزل چلے. اور تیسرا افعال حج میں مشغول ہو کر ایک ایک رکن ادا کرے، اور پھر ارکان حج کی ادائیگی سے فارغ ہونے کے بعد حالت احرام اور طواف ودا سے نکلنے کے بعد وہ بادشاہی کا مستحق ہو جائے گا. تو اس لیے اس کے لیے ان مقامات میں سے ہر مقام پہ منزلیں ہیں. اسباب کی تیاری کے شروع سے لے کر اس کے آخر تک، جنگلوں کا سفر شروع کرنے سے ختم کرنے تک، ارکان حج کے شروع سے آخر تک. ارکان حج شروع کرنے والا شخص جتنا قریب ہے سعادت کے اتنا قریب وہ شخص نہیں ہے جو ابھی صرف سامان تیار کر رہا ہے، جو ابھی صرف زاد راہ کجاوا کی تیاری میں مشغول ہے، اور نہ ہی وہ کہ جس نے سفر شروع کر دیا. تو ارکان حج شروع کرنے والا باقی دونوں سے زیادہ سعادت کے قریب ہے. تو اسی طرح علوم کی بھی 3 اقسام ہیں. ایک قسم زاد راہ جمع کرنے، کجاوا تیار کرنے، اونٹنی خریدنے کے قائم مقام ہے. اور وہ دنیا میں جتنے بھی انسانوں کی بہتری کے متعلقہ علوم ہیں وہ آتے ہیں، علم طب، علم فقہ، جتنے بھی علوم ہیں. دوسری قسم ہے جنگلوں میں چلنے، گھاٹیاں طے کرنے کی طرح. اور وہ یہ ہے کہ باطن کو آپ بری صفات سے پاک صاف کریں. اونچی گھاٹیوں پر چڑھنا جن پر چڑھنے سے توفیق یافتہ لوگوں کے علاوہ تمام لوگ عاجز ہیں. تو اس رستے پر چلنا، اس کا علم حاصل کرنا ایسا ہے جیسے رستے کی سمتوں اور اس کی منزلوں کا علم حاصل کرنا. اور جس طرح منزلوں اور جنگلی راستوں کا علم اس وقت تک نفع مند نہیں ہے جب تک ان پر چلا نہ جائے، اس طرح اچھے اخلاق کا علم انہیں اپنائے بغیر مفید نہیں. لیکن عمدہ اخلاق سے خود کو آراستہ کرنا یہ ان کا علم حاصل کے بغیر ممکن نہیں ہے. اور تیسری قسم جو ہے وہ حج
اور اس کے ارکان کے قائم مقام ہے، اور یہ اللہ کی ذات، صفات، فرشتوں، اس کے افعال، ان تمام باتوں کا علم ہے جو ہم نے علم مکاشفہ میں ڈسکس کی۔ تو یہ علم ہلاکت سے نجات اور سعادت کے حصول میں کامیابی کا ذریعہ ہے، اور نجات ہر اس علم پہ، اس رستے پہ چلنے والے کو جو ہے نا حاصل ہوتی ہے، جبکہ اس کا مقصد حق ہونا چاہیے۔ اور سعادت کے حصول میں کامیابی جو ہے وہ صرف اہل معرفت کو ہی نصیب ہوتی ہے، جو اہل معرفت نہیں ہے انہیں نصیب نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد بھی ہے، فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّاتُ نَعِيمٍ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ۔ پھر وہ مرنے والا اگر مقربوں سے ہے تو راحت ہے اور پھول اور چین کے باغ، اور اگر داہنی طرف والوں سے تو اے محبوب تم پر سلام ہو داہنی طرف والوں سے۔ تو ایک منٹ میں جسٹ کال ریسیو کر لوں۔ تو ہر وہ شخص جو مقصد کی طرف توجہ نہ کرے، اسے پانے کی کوشش نہ کرے، یا اس کی طرف متوجہ ہو لیکن اللہ کے حکم کی بجا آوری اور عبادت کی نیت سے نہ ہو بلکہ کسی دنیاوی مقصد کی وجہ سے ہو، تو وہ پھر بائیں طرف والوں اور گمراہوں میں سے ہوگا۔ کھولتے پانی سے اس کی پھر مہمان نوازی ہوگی، جہنم کی آگ میں سے دھنسا دیا جائے گا۔ تو اصل سعادت نا علم مکاشفہ کے بعد حاصل ہوتی ہے، اور علم مکاشفہ یہ علم معاملہ کے بعد حاصل ہوتا ہے، اور علم معاملہ آخرت کے رستے پر چلنے کا نام ہے، صفات کی گھاٹیوں کو پار کرنا، برے اخلاق کے خاتمے کی راہ پر چلنا، صفات کا علم سیکھنے کے بعد ہوتا ہے۔ تو طریقہ علاج اور اسے اختیار کرنے کی کیفیت کا علم جسم کی سلامتی کے علم اور اسباب تندرستی کی تیاری کے بعد ملتا ہے، اور جسم کی سلامتی اکٹھے رہنے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے سے حاصل ہوتی ہے، اور باہمی تعاون کے ذریعے کھانے پینے کی چیزیں، کپڑے اور رہائش کے انتظامات ہوتے ہیں، اور اس کام کا تعلق بادشاہ کے ساتھ ہے، عدل و حکمت کے ساتھ ہے، اور عدل و حکمت کے ساتھ لوگوں کو اکٹھا رکھنے کا قانون فقیہ سے متعلق ہے، اور رہے اسباب صحت تو وہ ایک طبیب کی ذمہ داری ہے۔ اور جس نے کہا کہ علم دو ہیں، علم الابدان اور علم الادیان، اور اس سے فقہ کی طرف اشارہ کیا، تو پھر اس نے اس سے جو ظاہری علوم مراد لیے، اس نے باطنی علوم مراد نہیں لیے۔ تو اب آپ یہ کہیں کہ علم طب اور علم فقہ کو زادِ راہ اور کجاوے کی تیاری کے ساتھ کیوں تشبیہ دی، تو اس کا جواب میں آپ کو یہ دوں گا کہ معرفت الہی کے لیے کوشش کون کرتا ہے؟ دل کرتا ہے، تاکہ اس کا قرب حاصل ہو، باقی باڈی اس کی کوشش نہیں کرتی۔ اور دل سے مراد یہ محسوس ہونے والا گوشت نہیں،
قلب سے مراد وہ قلب کی جو اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، جس کا ادراک کرنے سے آپ کی حس قاصر ہے، اس کے لطائف میں سے ایک لطیفہ ہے جسے کبھی روح سے اور کبھی نفس مطمئنہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور شریعت میں اسے ہم دل سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو حاصل کلام یہ کہ ہر وہ علم جس کا مقصد بدن کی مصلحت ہو وہ سواری کے مسالے میں سے ہے، اور ظاہر ہے کہ طب کا بھی یہی معاملہ ہے، کیونکہ صحت بدن کی حفاظت کے لیے اس کی ضرورت پڑتی ہے، اور بالفرض ایک ہی انسان ہوتا اگر تو اسے بھی اس کی ضرور حاجت ہوتی ہے، جبکہ فقہ کا معاملہ وہ جدا ہے کہ اگر بالفرض صرف ایک انسان ہوتا تو کبھی اسے فقہ کی ضرورت نہ بھی ہوتی، لیکن انسان کی پیدائش اس طرح ہوئی ہے کہ وہ اکیلا زندگی گزار ہی نہیں سکتا۔ کھیتی باڑی کرنے، روٹی پکانے، آٹا گوندنے، لباس، رہائش حاصل کرنے، تمام آلات تیار کرنے کے لیے ایک انسان کافی نہیں ہے، مل کر رہنے، تعاون حاصل کرنے پر مجبور ہے، اور جب لوگ اکٹھے رہتے ہیں ان کی خواہشات جوش مارتی ہیں تو وہ پھر اپنی خواہشات اور اسباب کو ایک دوسرے سے کھینچتے ہیں، لڑتے جھگڑتے ہیں، اس وجہ سے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اب یہ ہلاکت ایک ظاہری سبب ہے، جس طرح باطنی اخلاق کے اختلاف کی وجہ سے وہ ہلاک ہوتے ہیں۔ طب کے ذریعے نا ایک دوسرے کے مخالف اس کی جو انٹرنل کنڈیشنز ہیں ان میں بیلنس لایا جاتا ہے، ہومیوسٹیسس قائم کی جاتی ہے، اور حکمت اور عدل و انصاف کے ذریعے جو باہر کے جھگڑے ہیں ان میں اعتدال کی فضا قائم کی جاتی ہے۔ اندرونی چیزوں، آؤٹ آف بیلنس چیزوں کو اعتدال کا طریقہ جاننا یہ علم طب، اور ایکسٹرنلی معاملات اور افعال میں لوگوں کو راہ اعتدال پر رکھنے کا علم فقہ کہلاتا ہے۔ اور یہ دونوں علوم آپ کی باڈی کی حفاظت کے لیے ہیں، اور باڈی کیا ہے؟ سواری ہے۔ تو جو ہمیشہ علم فقہ اور علم طب کی حاصل کرنے میں ہی کوششیں کرتا رہے، اور وہ کوشش کر کے اپنے نفس کی اصلاح نہ کرے، مجاہدہ کر کے اپنے نفس کی اصلاح نہیں کرتا نا جو شخص، وہ اس شخص کی طرح ہے جو اونٹنی خریدتا ہے، اس کے لیے گھاس خریدتا ہے، مشکیزہ خرید کر تیار کرتا ہے، لیکن حج کے رستے پر نہیں چلتا۔ اور فقہی جھگڑوں میں جاری ہونے والے دقیق کلمات کے سیکھنے میں زندگی بسر کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جو زندگی بھر ان اسباب کی تیاری میں مصروف رہتا ہے جن کے ذریعے حج کے سفر میں لے جانے والے مشکیزے کو سینے کے لیے دھاگا مضبوط کیا جاتا ہے۔ ان فقہائے کرام کو ان لوگوں سے جو اصلاح قلب کے اس رستے کے راہی ہیں جس کی منزل علم مکاشفہ ہے، وہ نسبت ہے جو مشکیزہ درست کرنے والوں کو حج کے راستے پر چلنے والوں یا اس کے ارکان کی ادائیگی کرنے والوں سے۔ تو پہلے آپ اس بات پہ غور کریں، اور یہ میری طرف سے مفت نصیحت قبول کریں کہ بہت سارا وقت اس میں گزار چکا ہوں میں، اور بہت ساری محنت کے بعد اس نتیجے تک پہنچا ہوں، اور ہر اس شخص جو محنت کے بعد اس مقام تک پہنچا ہے، جس نے عام اور خاص لوگوں میں امتیاز کے لیے بڑی جرت سے کام لیا، ان کی تقلید سے گریز کرتے ہوئے اپنی خواہش کو کچل دیا، تو طالب علم کے مینرز میں اتنی باتیں کافی ہیں، باقی ظاہری آداب تو بہت زیادہ ہیں، وہ ہر ایک کو پتہ ہے۔ نہیں پتہ تو یہ افسوس کی بات ہے کہ ظاہری بھی نہیں پتہ آداب، تو ان کا نہیں پتہ تو وہ آپ کو سیکھنے چاہیے، اور یہاں پہ ہم ان کو نہیں ڈسکس کریں گے بیکاز بہت زیادہ اس میں آگے ڈیپتھ ہے، ٹائم لگ جائے گا۔ توبوا الی اللہ استغفر اللہ۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ میں ہم ٹیچرز پہ بات کرتے ہیں، ٹیچرز کے کیا مینر ہیں، ایک لیڈر کے کیا مینرز ہیں، ایک رہنما کے کیا مینرز ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ میں بات کرتے ہیں۔